السلام علیکم دوستو، میں ہوں نعمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نعمان انفارمیشن ہب۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے نیزہ مارا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا گیا جو پسلیوں کی طرف سے نکل گیا۔ طبیب نے کہا، امیر المومنین وصیت کر دیجئے کیونکہ آپ کے وقت زیادہ نہیں ہے اور آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا، میرے پاس حذیفہ بن یمان کو لاؤ۔ چنانچہ حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی لسٹ بتائی تھی، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول اور حذیفہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جبکہ خون آپ کی پسلیوں سے رس رہا تھا، حذیفہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کی لسٹ میں شامل کیا یا نہیں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے، اے امیر المومنین، یہ میرے پاس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا راز ہے، میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، حذیفہ، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کے جدول میں شمار کیا یا نہیں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکی بند گئی، روتے ہوئے کہنے لگے، اے عمر، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی زبان نہ کھولتا، وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام منافقین کی لسٹ میں شمار نہیں فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے، عبداللہ، اب صرف میرا ایک معاملہ دنیا میں باقی ہے۔ بصرہ جان نثار کہنے لگا، ابا جان بتائیے وہ کون سا معاملہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، بیٹا، میں رسول اللہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ ہاں بیٹا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا حکم ہے، بلکہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے درخواست گزار ہے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام لے کر پہنچے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے مختص کر رکھی ہے، لیکن آج میں عمر کے لیے اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ عبداللہ مطمئن لوٹے اور اپنے ابا جان کو اجازت کا بتایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا، آداب فرزندی سے معمور بیٹا آگے بڑھا اور باپ کے چہرے کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، اس پیشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا؟ اس چہرے کو زمین پر واپس رکھ دو، ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے عبداللہ کو یہ وصیت کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے، جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑھایا جائے تو حذیفہ پر نظر رکھنا، کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں تو شاید میرا حیا کیا ہو، لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ بھی پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر تو حذیفہ میرا جنازہ پڑھے تو میری میت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف لے کر جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا، یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، آپ کے بیٹے عمر کا جستفا کیا ہے۔ یہاں بھی یاد رکھنا، امیر المومنین نہ کہنا،
اگر تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مرحمت فرما دیں تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حذیفہ پر تھیں۔ حذیفہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور ابا جان کی میت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی طرف لے کر چلا گیا، جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرما رہے تھے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اماں جان، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر کھڑا ہے، کیا آپ اس کو دفن کرنے کی اجازت دیتی ہیں؟ لہٰذا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، مرحبا، امیر المومنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارکباد ہو، جنہوں نے زمین کو عدل سے بھر دیا، پھر بھی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والے، اس کے باوجود کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو جنت کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔